الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. میرے پیارے بھائیو، عید کا دن جو ہے مسلمانوں کے لیے تہوار نہیں ہے، تہوار نہیں ہے. ہمارے مذہب میں کوئی تہوار نہیں، ہمارے دین میں کوئی رواج نہیں. عید تہوار نہیں، تہوار گھروں کے ہوتے ہیں، قوموں کے ہوتے ہیں. ہمارا کوئی تہوار نہیں. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ ابھی اللہ تعالیٰ شکر کا موقع دیتے ہیں. جیسے عید ہوئی، یہ شکر کرو، شکر کرو کہ عبادت کی توفیق ہو گئی، رمضان پورا ہو گیا، عبادت ہوئی. اب شکرانہ ادا کرو. بولے تو کبر اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون. اللہ کی بڑائی من کرو. اس عید میں گھر سے آتے ہوئے آہستہ آہستہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر لا الہ الا. وہ بقرعید میں زور سے اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ کہا بولے تو کبر اللہ علی ما ہداکم. اللہ نے تمہیں ہدایت دی، روزے رکھے، نماز پڑھی، عبادت کی، صدقہ خیرات کیا، دعائیں مانگی، اپنے گناہوں سے توبہ کی اور تمہیں سلامت رکھا. یہ بھی ایک نعمت ہے کہ رمضان سلامتی سے گزر گیا. کتنے لوگ بیمار ہو گئے، کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے، کتنے لوگوں کے حادثے ہوئے. اللہ حفاظت کرے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلم لنا متقبلا. اللہ ہم کو رمضان کے لیے سلامت رکھ اور رمضان کو ہمارے لیے سلامت رکھ. مراد آباد میں طوفان ہوا رمضان میں، تو رمضان ہی گیا. کوئی بیماری تو نہیں ہوئی، طوفان ہوا، قومی طوفان ہوا، تو رمضان ہی سلامت نہیں رہا. ایسا ہوتا ہے تو کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی طوفان ہو گیا، روزہ نہیں رکھ سکتے، مسجد میں نہیں جا سکتے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں دعا مانگے کہ ہم کو بھی سلامت رکھ، رمضان کو بھی سلامت رکھ. تو اللہ نے رمضان کو سلامت رکھا ہمارے لیے اور ہم کو بھی سلامت رکھا، تندرستی رہی. بڑی نعمت ہے. اس لیے یہ اللہ کا شکر کرنے کا وقت کی جگہ ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے. اب دو رکعت شکرانہ ادا کریں. جی ہاں، تو شکر خوشی کے موقع پر شکر کے طریقے اور مصیبت کے موقع میں صبر کے طریقے. کہ مصیبت ہو گئی، کوئی تکلیف ہو گئی کہ صبر کرو. صبر اور شکر ایمان کی صفت ہے کہ مسلمان نعمت میں شکر کرنے والا ہوتا ہے. کوئی مصیبت تکلیف آ گئی تو یہ تو صبر کرنے والا. تو یہ اللہ کے شکر کا وقت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا شکر کرنا ہے اور اپنی آئندہ زندگی کے لیے فکر کرنے کہ ہماری آئندہ زندگی کیسے گزرے. یہ فکر ہمارے اندر ابھی نہیں آئی ہے. دنیا کی فکریں بہت ہیں. شیخ دلی کی طرح سے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ کرنا. جی ہاں، شیخ دلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دفعہ یوں کیا، ایک ہاتھ یوں رکھا، ایک ہاتھ یوں رکھا. حدیث شریف میں ایک ہاتھ یوں رکھا گردن پر. فرمایا یہ تو آدمی کی موت ہے جو ہر وقت اس کے گردن پر سوار ہے. اس سے چھٹکارا نہیں ہے کسی کا بھی. اس کے گردن پر سوار ہے اور یہ اس کی تمنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. زندگی تو اتنی ہے نہیں، وہ تمنا آگے نکل گئی ہے. تو دنیا بنانے کی جو تمنا ہے وہ آدمی کو غافل کرتی ہے. یہ کروں گا، وہ کروں گا. اس کے ہاتھ میں زندگی تو ہے نہیں، کیا کرے گا.
اللہ چاہے گا تو ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ اس لیے حدیثوں میں پناہ مانگی گئی ہے کہ ایسی امیدیں، ایسی تمنائیں کہ جو مجھے غافل کرے، میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ من کل عمل یلہی واعوذ بک من کل عمل یلہینی، کہ ایسی امیدیں شیخ چلی کی طرح سے کہ وہ اللہ سے غافل کرے۔ اس لیے میرے دوستو، اصل زندگی جو ہے وہ ہے کہ آدمی اپنی آخرت بنانے کی فکر کرے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم اپنا دنیا کام نہیں کریں گے، کھائیں گے نہیں، پیئیں گے، کمائیں گے نہیں، وہ سب کریں گے، وہ تو ہماری ضرورت ہے۔ ضرورت سے کون منع کرے گا؟ جب اللہ نے ضرورت پیدا کر دی ہے تو اس سے کوئی منع نہیں کر سکتا، اور اس سے آدمی بچ بھی نہیں سکتا کہ میں تو نہیں کھاؤں گا، تو کہاں تک نہیں کھائے۔ اس کو ضروریات زندگی کہتے ہیں۔ کھانا بھی پڑے گا، کمانا پڑے گا، پہننا، اوڑھنا، شادی، مکان، یہ ضرورت ہے۔ یہ ضرورت وہ کہلاتی ہے جو مقصد میں مدد کرے، اس کو ضرورت کہتے ہیں۔ ہاں، ہر ضرورت مقصد میں مدد کرتی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ تو اللہ نے بتایا کہ میں نے اپنے بندوں کی زندگی کا مقصد وہ ہے میری عبادت۔ یہ کہا کہ تمام انسان، تمام جنات، ان دونوں کو میں نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہ لوگ میری عبادت زمین پر کریں گے۔ سب ان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ ان کی زندگی کا اصلی مقصد ہے، اصلی کام ہے، اسی کے لیے یہ پیدا ہوئے ہیں۔ اور ضرورتیں اس لیے ہیں تاکہ وہ عبادت میں مدد کرے۔ جیسے ہم سحری کھاتے رہے سارا رمضان، تو سحری یہ روزے میں مدد کے لیے ہے۔ اب تو لوگ خوشحال ہو گئے ہیں، اس لیے ان کو کام نہیں ہے رمضان میں۔ پہلے لوگ رمضان میں کام کرتے تھے، جی ہاں، دھوپ میں، اسی مہینے میں، مئی میں، جی ہاں، یہاں گیہوں پیستے تھے کھریوں میں، روزہ رکھ کر کے ہم نے دیکھا ہے، روزہ رکھے باندھ کر کے منہ، اور کیوں کہ کام ہے، اتنا مال نہیں ہے، کام بھی کرنا پڑتا ہے، روزہ بھی رکھنا پڑتا ہے۔ تو شریعت نے کیا بھائی تم اپنا کھانا کھا لو پہلے، فجر سے پہلے، اور کھانا کر پھر کام کرو تاکہ تم کمزور نہ ہو جاؤ، ورنہ آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے، بھوک بھی ہو اور گرمی بھی ہو اور کام بھی ہو تو آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، تو ہماری ضرورت ہے یہ کھانا پینا۔ اگر یہ ضرورت کے درجے میں رہے تو وہ عبادت میں مددگار بنے گی، اور اگر یہ ضرورت سے آگے بڑھ جائے تو پھر یہ عبادت سے غافل کرے گی، پھر یہ عبادت سے غافل کرے گی، اور عبادت کے کام میں سستی ہوگی، عبادت کے کام میں کوتاہی ہوگی، یا عبادت چھوٹ جائے گی۔ بعض لوگوں سے یہ چھوٹ جاتا ہے، 5 وقت کی نماز بھی چھوٹ گئی، کیوں کہ ہم تو کام میں ہیں، اپنی ضرورت میں ہے۔ ایسا نہیں ہے میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری ہم پر ڈالی ہے وہ بھاری نہیں ہے، بھاری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ میں تمہارے اوپر دشواری کرنا اور مشکل لانا نہیں چاہتا، تمہارے ساتھ میرا ارادہ آسانی کرنے کا ہے۔ یہ فرمایا ہے کہ میرا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، یرید اللہ بکم الیسر، دشواری کا ارادہ ہی نہیں ہے، دشواری کا ارادہ ہی نہیں ہے کہ تمہارے پر دشواری آ گئے۔ تو جو چیز اللہ کی طرف سے ہماری آئی ہے عبادت کے نام پر، وہ آسان ہے، بھاری نہیں ہے۔ لیکن ہم کو بھاری اس لیے لگتی ہے کہ ہم نے اس کے لیے اپنا مزاج نہیں بنایا، یہ مشکل ہے، مزاج نہیں بنا اس لیے بھاری ہو گئی۔ کسی کام کا مزاج بن جائے تو جانور کو بھی بھاری نہیں لگتا۔ جو بیل ہمارے رات دن کام کرتے ہیں وہ بالکل تیار رہتے ہیں، وہ یوں اونچا کرے تو وہ گردن دے دیتا ہے، ہاں، اور گھوڑا لگام لے لیتا ہے، اس کو کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی ضد نہیں ہے، کیوں؟ اس کا مزاج بن گیا۔ اور مزاج بنے گا پابندی سے، اس لیے
حکم ہے کہ اپنے دین کے کام کے پابند بنو، خالی سر سے اترتا ہوا نہیں. دو باتیں ضروری ہے، اپنے دین کے کاموں کا پابند بننا اور اپنے دین کے کاموں کو صحیح کرنا. کیونکہ ہم کو کام کرنے کے لیے طریقے دیے گئے ہیں. یہ نہیں کہ تم جیسا کا چاہو کر لو، ہو گیا. کھیل نہیں ہے. کھیل کے کوئی اصول نہیں ہوتے. کھیل ہے، جس کو کھیلنا ہو کھیلے، نہ کھیلنا ہو نہ کھیلے. دین کھیل نہیں ہے میرے دوستوں، دین زندگی کا مقصد ہے. اس لیے اس کو مقصد بنا کر کے کرنا ہے کہ اس میں کوئی کمی نہ آئے. یہ اللہ کا حق ہے. جو عبادت ہے میرے بھائیوں، وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے حق کو جانتے ہی نہیں کہ اللہ کا ہم پر کیا حق ہے. اس کا خیال ہی نہیں آتا کہ اللہ کا ہم پر کیا حق ہے. حالانکہ سب سے بڑا حق جو ہے وہ کس کا ہے؟ کہ اللہ بڑے ہیں. اس کی طرف سے بڑی بڑی نعمتیں دی گئی ہیں. ہاں، اسباب دیے گئے ہیں ہم کو راحت سہولت کے لیے. وہ اس لیے دیے گئے ہیں تاکہ اس کو حق ادا کرنے میں سہولت رہے. تو اللہ کا حق ہے وہ کیا؟ کہ اللہ کی عبادت. اب حق سے ہی بے خبر ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ سے فرماتے ہیں، معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ حضرت معاذ عالموں میں سے صحابہ. عرض کیا میں کیا جانوں، آپ بتائیں گے؟ تو فرمایا اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. تو یہ اللہ کا حق ہے. اللہ بڑے ہیں، ان کا حق بھی بڑا ہے. اس لیے میرے دوستو اللہ نے اپنے حق میں آسانی بھی رکھی ہے. جی ہاں، ورنہ حکومتیں دیکھو کتنا ٹیکس لگاتی ہے، لوگوں کی کمر ٹوٹ گئی. جتنا وہ اپنا حق مانگتے ہیں کہ اتنا ہو اتنا ہو اتنا ہو. جی ہاں، تو حکومت ہے اللہ کی تو سب سے بڑی حکومت ہے زمین آسمان کی. میں وہی ایک حاکم، اور کوئی حاکم نہیں ہے. لیکن اس نے اپنا حق کہ بہت ہلکا رکھا کہ 5 وقت کی نماز ایک اللہ کا حق ہے کہ 5 وقت کی نماز، 24 گھنٹے کی عبادت نہیں ہے، 5 وقت کی نماز. اور 5 وقت کی نماز بھی ادا کرے تو کتنے انعامات کے وعدے ہیں. ہاں، کتنے انعامات، ان کے روزے میں برکت ہوگی، یہ ہوگا، یہ روزانہ سنتے ہیں. کس پر؟ کہ 5 وقت کی نماز اچھی طرح ادا کر لیں تو کتنے انعامات دنیا و آخرت میں. ایک تو ایک کام تھوڑا رکھا اور انعامات زیادہ رکھے، پھر بھی نہ کرے تو کتنا کم نصیب آدمی. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ کا حق ہے اپنے آپ کو اس کا پابند بنانا ہے. اللہ کے فرائض، کوئی آدمی اللہ کا فرائض ادا کیے بغیر اللہ سے نزدیک نہیں ہو سکتا. ہاں، اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے سب سے پہلے اللہ کے فرائض، اس میں نماز. 100% مسلمان نمازی ہوں، کیونکہ نماز سب پر ہے، غریب امیر سب کے اوپر. اور اپنے وقت کے ساتھ، یہ نہیں کہ جب چاہے پڑھ لے، کہ میں اپنے وقت کے ساتھ پڑھوں. پھر آگے اللہ تعالیٰ کے انعامات، نماز، زکوٰۃ، اپنے مال میں اللہ کا حق. زکوٰۃ بہت لوگوں پر واجب ہو جاتی ہے مگر وہ مسئلہ ہی نہیں پوچھتے. جی ہاں، 52.5 تولہ چاندی پر زکوٰۃ آتی ہے. 52.5 تولہ چاندی کے پیسے پوچھو کتنے ہوتے ہیں بھائی؟ 23,000 رقم. یہ سال بھر میں جتنی بچی ہے تو وہ صاحب نصاب ہو گیا، اس پر زکوٰۃ واجب ہو گئی. ہاں، تو بہت لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہے، مردوں پر، عورتوں پر. تو کوئی سمجھتا ہے کہ ہم تو مالدار نہیں ہیں، کہ وہ شریعت کے لحاظ سے مالدار ہے. دنیا کے لحاظ سے مالدار نہ ہو، وہ تو کروڑ پتی ہو، لکھ پتی ہو، وہ الگ ہے. وہ مالداری رواجی وہ الگ ہے. یہ مالداری شرعی، یہ شریعت میں کون مالدار ہے؟ کہ جس کے پاس اتنی مقدار ہو یہ مالدار ہے، اور سال پر گزرنے کے بعد یہ اتنی بچت ہے اس کی اتنی.
تو یہ شریعت اس کو مالدار کہتی ہے، اس کو اپنے مال کا 40واں حصہ ادا کرنا ہے. اس لحاظ سے بہت لوگ مالدار ہیں شرعی طور پر، اس لیے اس کی فکر کرنی چاہیے، عالموں سے پوچھنا چاہیے. اب تو اللہ تعالیٰ نے علماء بہت پیدا کر دیے، مفتی حضرات ہر جگہ ہیں، اور وہ کوئی فیس بھی نہیں مانگیں گے پوچھنے کا. وکیل تو فیس مانگے گا، یہاں کوئی قانونی صلاح لینے گئے تو جی ہاں اس کی فیس ہوتی ہے، ڈاکٹر کی فیس ہوتی ہے، سب کی فیس ہوتی ہے. یہ فیس نہیں مانگیں گے، تو آپ کو اللہ کا حکم بتائیں گے، آپ کو اللہ کا رسول کا طریقہ بتائیں گے، آپ کو آخرت بننے کی راہ بتائیں گے. اتنا بڑا احسان ہے. تو اللہ کے فرائض کا اہتمام ضروری ہے. روزوں میں بھی روزے کے اہتمام سے رکھیں اس کو کہ ادا ہو جائیں. یہ اللہ کا سب سے پہلا حق ہے کہ ہماری زندگی اللہ کی عبادت والی بنے، اور اپنی جان مال میں ہم اپنے آپ کو اللہ کا امانت دار سمجھیں، مالک نہ سمجھیں کہ میں مالک ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے میرا دیکھیں تو ہر آدمی پاس جو جان مال ہے وہ اس کے پاس اللہ کی امانت ہے. زندگی بھی امانت ہے، مال بھی امانت ہے، اولاد بھی امانت ہے. یہ بتایا گیا. اس لیے اس امانت میں اللہ کا کیا حق ہے وہ دیکھے اور ادا کرے. پھر جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزرے گی تو دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنے حکموں کی برکتیں دے گا. پہلی بات تو یہ ہوگی. مسلمان کو حکموں کی برکتیں ملتی ہے اور آخرت میں بدلہ ملتا ہے. نماز کا بدلہ بھی ملے گا اور نماز کی برکت بھی آئے گی. ذکر کریں گے تو ذکر کی برکت بھی آئے گی، ذکر کا بدلہ بھی آئے گا. دوہرا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، ادھر بھی ادھر بھی. کسی راستے سے اللہ یہ خالی نہیں رکھتے ان کو. اس لیے اس کی قدر کرنی ہے اور اپنے آپ کو پابند بنانا ہے. آج عید کی نماز پڑھ کر اللہ کا شکر کریں کہ الحمدللہ 1 سال کے بعد پھر اللہ نے موقع دیا اور عید ادا ہو گئی، رمضان ادا ہو گیا. شکر کریں اور آئندہ کے لیے ارادے کریں کہ اب آئندہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، حرام سے بچنا ہے، فرائض کو ادا کرنا ہے، کسی کا حق ہے تو اس کو دینا ہے اور اپنی آخرت بنانے کی فکر میں رہنا ہے. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. حدیث شریف میں باہوش آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے، یعنی اللہ کا تابعدار اپنے آپ کو بناوے اور موت کے بعد کام آوے وہ عمل آج کرے. وہ ہے سمجھدار. اور نادان کون ہے؟ کہ نادان وہ ہے جو اپنے آپ کو اپنے نفس کے پیچھے اپنے ہوس میں چلاوے. اپنے ہوس میں چلاوے اور اللہ سے امید باندھے کہ اللہ بیڑا پار کرے گا، اللہ غفور الرحیم ہے. کیسا نہیں ہوگا. جو بویا ہے وہی اگے گا. جی ہاں، جو بویا ہے وہی اگے گا. قاعدہ یہی ہے اللہ کا. ایسے ہی جو عمل کیا ہے کہ اسی کا نتیجہ آئے گا. اس لیے اپنے آپ کو پابند بنانا اور اپنی آخرت کی فکر اپنے اندر لینا یہ سمجھداری کی بات ہے. اللہ مجھے بھی نصیب کرے، آپ کو بھی نصیب کرے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.